السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گیلپ سروے کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور اسے سماعت کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے وطن عزیز کی اس نالائق ترین حکومت نے کیا حالت کر دی ہے۔ ویسے تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے، بجلی کے بلوں کی صورتحال سامنے ہے، مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو گیلپ سروے رپورٹ نے آنکھیں کھولی ہیں وہ کافی ہے۔ وہ گیلپ سروے کہتا ہے کہ سیاسی افراتفری اور ٹیکسوں کی بھرمار، تاجروں نے شہباز حکومت کو بدترین مینیجر قرار دے دیا۔ ایک تازہ ترین سروے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو معیشت کا بدترین مینیجر قرار دیتے ہوئے ملک کے کاروباری مالکان مسلسل سیاسی انتشار اور نئے بھاری بھرکم ٹیکسز کے بجٹ کی وجہ سے اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تینوں اسٹینڈز کے لیے قدریں منفی تھیں، کیونکہ گیلپ سروے نے تینوں کے لیے منفی قدریں تھیں کیونکہ گیلپ سروے نے 2024 کی دوسری سہ ماہی میں 30 سے زائد اضلاع کے 454 چھوٹے، درمیانے اور بڑے کاروباروں کے مالکان کا سروے کیا تاکہ اس کی گیلپ بزنس کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ مرتب کی جا سکے۔ سروے کے مطابق انڈیکس میں موجودہ کاروباری صورتحال، مستقبل کی کاروباری صورتحال اور ملک کی سمت کا اسکور 4 سے 10% تک گر گیا ہے۔ تاجروں کی ایک قابل ذکر تعداد کا خیال ہے کہ مالی سال 2025 کے لیے حکومت کا نیا مالیاتی منصوبہ کاروبار کے لیے موزوں نہیں ہے، جبکہ 5 میں سے 2 کاروبار مہنگائی کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ پہلی سہ ماہی کی طرح قیمتوں میں اضافہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ تھا، جسے 5 میں سے تقریباً 2 تاجر، جو کہ 37% بنتا ہے، چاہتے ہیں کہ حکومت یہ مسئلہ حل کرے۔ مہنگائی، جو گزشتہ ماہ جون میں 12.6% تک مزید بڑھ گئی تھی، اب کم ہو رہی ہے اور صارفین کی قوت خرید میں مسلسل کمی کر رہی ہے۔ سروے کے مطابق نصف سے زیادہ 54% پاکستان کے تاجروں کا خیال ہے کہ موجودہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت معیشت کو سنبھالنے میں پچھلی حکومت سے بدتر ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ جسے ہم بدتر حکومت قرار دے رہے تھے، شہباز شریف کی یا پی ڈی ایم کی، تو یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت نواز حکومت ہے، یہ پچھلی پی ڈی ایم حکومت سے بھی بدترین حکومت ہے۔ گیلپ پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور گیلپ پاکستان بزنس کانفیڈنس کے چیف آرکیٹیکٹ بلال اعجاز گیلانی نے کہا، مسلسل سیاسی غیر یقینی صورتحال اور حال ہی میں اعلان کردہ بھاری ٹیکسوں کے وفاقی اور صوبائی بجٹ کی وجہ سے ملک میں کاروباری ناامیدی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجر برادری، جو پہلے ہی براہ راست اور بالواسطہ ذرائع سے مختلف ریگولیٹری اقدامات اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، نے سروے کے دوران نئے بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ وفاقی بجٹ میں عائد کیے گئے ٹیکسوں میں اضافے کی وجہ سے ان کاروباری اداروں کی تعداد جو حکومت سے ان کے ٹیکس کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، پہلی سہ ماہی سے کافی بڑھ گئی ہے۔ سروے میں شامل 10 میں سے 6 تاجروں نے بتایا کہ انہیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ اس سہ ماہی میں 16% زیادہ تاجروں نے بتایا کہ گرمیوں میں ملک میں
بجلی کے بنیادی ڈھانچے پر بھاری بوجھ کی وجہ سے بجلی کی بندش میں اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر سروے میں شامل 39% اداروں نے لوڈ شیڈنگ کو نہیں کہا، جبکہ 61% نے لوڈ شیڈنگ کو سب سے بڑا مسئلہ کہا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ ان کے کاروبار کتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، مالکان اور مینیجرز نے کہا کہ قومی اور عالمی چیلنجز نے پاکستان میں معاشی تحفظ کو ایک خواب بنا دیا ہے۔ نتیجتاً 2024 کی دوسری سہ ماہی میں خالص موجودہ کاروباری صورتحال کے اسکور میں 16% کی کمی واقع ہوئی۔ تاجر مستقبل کے بارے میں زیادہ مایوسی کا شکار نظر آئے، کیونکہ 57% نے منفی توقعات کا اظہار کیا، جبکہ صرف 43% نے توقع ظاہر کی کہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ خالص مستقبل کے کاروباری اعتماد کا اسکور پچھلی سہ ماہی سے 36% تک گر گیا اور اب -14% رہ گیا ہے۔ مستقبل کے کاروباری حالات کے بارے میں مایوس کن توقعات خاص طور پر ہارڈ ویئر اور اوزار، برقی اشیاء اور مینوفیکچرنگ مصنوعات فروخت کرنے والوں میں عام تھیں۔ گھریلو سجاوٹ اور لوازمات، کھلونے اور کھیلوں سے متعلق تحائف کی اشیاء اور کاسمیٹکس فروخت کرنے والے کاروبار سب سے زیادہ پر امید تھے۔ ملک کا مجموعی اسکور بھی -64% تک پہنچ گیا ہے، جو گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں 4% پوائنٹس زیادہ خراب ہے، کیونکہ گزشتہ چند سہ ماہیوں کا مجموعی رجحان مسلسل منفی رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف 18% جواب دہندگان نے دعویٰ کیا کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے، یعنی صرف 18% نے۔ 54% تاجروں کی اکثریت نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے موجودہ معاشی مینیجرز معاشی انتظام کے معاملے میں پچھلی حکومت کے اپنے ہم منصبوں سے بدتر ہیں، یعنی اس وقت جو انہوں نے ہم منصب لگائے ہیں، جو وزراء لگائے ہیں، وہ پچھلی حکومت کے وزراء سے بھی ان کی کارکردگی بدتر ہے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے 23% جواب دہندگان کا خیال تھا کہ موجودہ اور پچھلی حکومتیں ایک جیسی تھیں۔ سروے میں کہا گیا کہ تاجروں کی ایک بڑی اکثریت یعنی 85% حکومت کے نئے مالیاتی منصوبے کو اچھا بجٹ نہیں مانتی۔ 11% مینوفیکچررز اور 15% سروس فراہم کرنے والوں نے کہا کہ بجٹ کاروبار کے لیے موزوں ہے، یعنی صرف 15% نے کہا، جن میں 11% مینوفیکچرر اور 15% سروس فراہم کرنے والوں نے کہا کہ بجٹ کاروبار کے لیے موزوں ہے، جبکہ 85% نے اسے غیر موزوں قرار دیا۔ افراط زر کی بلند شرح اور خراب کاروباری حالات کی وجہ سے 9% تک زیادہ آجر، یعنی جو اجرت پر رکھتے ہیں یا مالک کہہ لیں آپ، جو کاروبار دیتے ہیں، کاروبار کے مالکان، 9% زیادہ کاروبار کے مالکان خاص طور پر مینوفیکچررز کو دوسری سہ ماہی میں اپنی افرادی قوت میں کمی کرنا پڑی، یعنی انہیں لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا پڑا۔ 10 میں سے 6 کاروباری اداروں یا 60% نے کہا کہ اس سال ان کی فروخت بدتر رہی۔ زیادہ مینوفیکچررز یعنی 66% نے سروس فراہم کنندگان یعنی 58% کے مقابلے میں بدتر فروخت کی اطلاع دی۔ اب یہ تو ہے جی، یہ جو ہے گیلپ کا سروے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں آپ نے اندازہ کیا کہ کیا صورتحال ملک کی کر دی گئی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں میں تحریک انصاف نے 67 خواتین اور 11 اقلیتی امیدواروں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف نے 67 خواتین اور 11 اقلیتی امیدواروں کی لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہے۔ فہرست میں قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ اس فہرست میں قابل ذکر ناموں میں اقلیتی برادری کی ایک ممتاز شخصیت لال چند ملی بھی شامل ہیں،
جنہیں ایک مخصوص نشست کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشست کے لیے تجربہ کار سیاستدان یاسمین راشد کو نامزد کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے صنم جاوید، عالیہ حمزہ، کنول شوذب، روبینہ شاہین اور سیمابیہ طاہر کو بھی نامزد کیا ہے۔ واضح رہے کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا اہل قرار دیا تھا۔ ان سیٹوں کے علاوہ خدیجہ شاہ صاحبہ، عائشہ بھٹہ اور بھی اسی طرح سے بہت سارے نام ایسے ہیں کہ ان خواتین کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اور ان کا بھی قوی امکان ہے کہ انہیں بھی تحریک انصاف مخصوص نشست سے نوازے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔